ہمارے پاس موجود ہیں عائشہ اے لیولز کی اسٹوڈنٹ ہیں. اب انہوں نے پریڈکٹڈ گریڈز کی بنیاد پر کیمبرج سے اپنا ایگزام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. یہ میڈیکل پروفیشن میں بھی جانا چاہتی ہیں, ان کے پاس انجینئرنگ کے آپشن بھی ہے اور یہ اکنامکس بھی پڑھتی ہیں, لیکن اس وقت انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت اہم ایشو اٹھایا ہے. وہ یہ کہ حکومت کی طرف سے جب ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو گریس مارکس دیے گئے تو اس سال جو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کا میرٹ بنتا ہے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے اور جو اے لیولز کے اسٹوڈنٹس کا میرٹ بنتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اے لیول کے اسٹوڈنٹس کا عائشہ کے بقول بیان یہ ہے کہ جب تک حکومت یہ 3% کے جو گریس مارکس ہیں اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں دے گی, اے لیولز کے بچے اس مرتبہ بہت کم تعداد میں یا شاید کوئی بھی میڈیکل کالجز میں داخلہ نہیں لے پائیں گے, کیونکہ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کا جو ایڈوانٹیج ہے ان کے اگینسٹ وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے. یہ ایک پرانا نظام ہے جس کے تحت ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو کچھ ایڈوانٹیج دیا جاتا رہا ہے, لیکن اب کووڈ-19 کے ذریعے جو 3% گریس مارکس ملے ہیں انہوں نے ان کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ انبیٹیبل ایڈوانٹیج میں کنورٹ کر دیا. تو عائشہ ہمیں ابھی جوائن کر رہی ہیں. تو عائشہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی میں نے انٹرو میں بتایا کہ جو اے لیولز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک بڑی مصیبت کا شکار ہیں, بالخصوص ایسے اسٹوڈنٹس جو میڈیکل کے پروفیشن میں جانا چاہ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے. ایف ایس سی والوں کے بھی ریزلٹس جو ہیں وہ ان کو گریڈز کے اوپر دے دیے ہیں, کیمبرج نے آپ کو بھی جو پریڈکٹڈ گریڈز ہیں ان کے اوپر آپ کو گریڈز دے دیے ہیں, تو مسئلہ کیا ہے؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے. بیسیکلی پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ پبلک یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دو چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آدھا آپ کا ایف ایس سی کا ریزلٹ اے لیول کا ریزلٹ ہوتا ہے اور آدھا آپ کا یہ انٹری ٹیسٹ کا ہوتا ہے, مطلب نامز ایم ڈی کیٹ وغیرہ. اب ہم اے لیول اسٹوڈنٹس پہلے سے کافی سالوں سے ڈس ایڈوانٹیج میں تھے, کیونکہ ہماری جب ایکویولنس بنتی ہے ہمیں 10% مارکس ہمارے کٹ جاتے ہیں, 10%. تو مطلب کہ 990 out of 1100 ہم سب سے زیادہ اسکور کر سکتے ہیں, جبکہ ایف ایس سی اسٹوڈنٹس پورا 1100 کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. لیکن اس سال ایف ایس سی اسٹوڈنٹس کو 3% گریس مارکس ملے, مطلب کہ ہم اے لیول اسٹوڈنٹس کا مزید 3% کم ہو گئے, اور یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے کیونکہ ہمیں پہلے بھی اتنا نقصان. آپ 3% کم اس طرح ہو گئے کہ ان کو 3% کورونا کی وجہ سے زیادہ مل گئے گریس مارکس؟ جی, انہیں 3% زیادہ مل گیا. تو 3% کا کتنا فرق پڑا, مطلب مارجنل فرق پڑا یا زیادہ فرق پڑا؟ ہاں, دیکھنے میں تو اتنا زیادہ نہیں لگتا, لیکن اصل میں اب میں آپ کو نمبرز سے سمجھاتی ہوں. اگر ایک ایف ایس سی اسٹوڈنٹ نے 450 ابو اسکور کیا ان کا پہلا سال میں, اور آپ یہ 3% گریس مارکس ایڈ کرتے ہیں تو ان کے آسانی سے 14 یا 17 مارکس بڑھ سکتے ہیں. تو آپ اگر ایک اے لیول اسٹریٹ اے اسٹار اسٹوڈنٹ لیں, جو تمام بچوں کے نہیں آتے اسٹریٹ اے اسٹارز, اس کا 990 ہے, اور پھر ایک ایف ایس سی اسٹوڈنٹ جس کا ڈیزرو مارکس 990 ہے, آپ گریس مارکس ایڈ کریں گے تو آبویسلی اس کا 1000 سے اوپر چلا جائے گا اسکور, اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس کی وجہ سے میرٹ میں بھی کافی انکریز آئے گا, اور اس انکریز کی وجہ سے تقریباً اے لیول اسٹوڈنٹس کے لیے ناممکن بنا دے گا ایڈمیشن گین کرنا. ناممکن بنا دے گا یا بہت مشکل بنا دے گا؟ بہت مشکل. آبویسلی ایم کیٹ پہ ہمیں زیادہ اسکور کرنا پڑے گا, اور وہ بھی کمپلیٹلی ایف ایس سی بیسڈ سلیبس, جبکہ یہ اسٹوڈنٹس تو 2 سال سے پڑھ رہے ہیں. اچھا, تو اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن اب ایک جسٹیفائڈ سولوشن ہے جو بہت سمپل ہے. ہمیں اے لیول اسٹوڈنٹس کو بھی 3% دے گریس مارکس, اور یہ کیمبرج کا کام نہیں ہے, یہ آئی بی سی سی کا. کیمبرج اپنے پریڈکٹڈ گریڈس دے گی اور کام وہاں ہی ختم ہو جائے گا. لیکن آئی بی سی سی نے تب ہماری ایکویولنس کرنی ہے تو وہاں پہ وہ 3% ایڈ کر لیا, 1.5%. دیٹ از آل وی آر آسکنگ فار. کیونکہ اگر آپ اسے سمپل ٹرمس میں دیکھا جائے, یہ آئی فیل لائک از ڈسکریمنیشن اگینسٹ اس, کہ آپ ایک اسپیسیفک اسٹوڈنٹ گروپ آف اسٹوڈنٹس کو لے رہے ہیں اور انہیں ایکسکلوڈ کر رہے ہیں سرٹن اپرچونیٹیز سے. یہ ایڈمیشنس آپ ہمیں ایکسکلوڈ کر رہے ہیں, تو یہ ڈسکریمنیشن ہے. اب کیا یہ ملک اپنے بچوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ انگلش میڈیم ہیں اور آپ کیمبرج کے ایگزامز لیتے ہیں, تو پھر جو ہے ایف ایس سی والے جو ہیں وہ مقامی نظام سے جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ بنتی ہے. مطلب میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ایف ایس سی والوں کے, وہ یہ بات کرتے ہیں. ہاں, اب آئی گیٹ دیٹ, لیکن آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ اس سسٹم کو لائی ہے اس کنٹری میں,
اور یہ کافی نہیں ہے. دے براٹ دا سسٹم. اب ان کے بچوں کو بھی تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. آپ کیسے یہ سسٹم لا سکتے ہیں اور حالانکہ اٹس انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اور پھر کہیں کہ نہیں آپ کے مارکس کٹیں گے کیونکہ یہ سسٹم پاکستانی نہیں ہے. اب کیمبرج میں بھی خامیاں ہے, آئی ایگری, لیکن اگر ایک ایجوکیشن سسٹم بھی ہوتا کافی پرابلمس کم ہوتے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایوالو کرتا ہے اراؤنڈ رٹا بازی اور میمورائزیشن. آئی مین جو ابھی اسٹوڈنٹ سلیبس پڑھ رہے ہیں وہ 20 سال پہلے پڑھایا جا رہا تھا. اس آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس سے ہم کیا کریں؟ اس لیے لائک اسٹوڈنٹس آپٹ فار اے لیولس. تو آپ کا پرسنل جو ایشو ہے, آپ پرسنلی بھی اس سے متاثر ہوئی ہیں ذاتی طور پر, ہو سکتی ہیں ان گریس مارکس سے, یا آپ کا ذاتی ایشو نہیں ہے؟ میرا آئی مین اٹ ڈپینڈس آن دا انٹری ٹیسٹ آف کورس, لیکن آبویسلی پریڈکٹڈ مارکس میں بھی, لیکن میرا اتنا نہیں ہوا. بٹ آئی نو اے لاٹ آف پیپل جن کو یہ بہت افیکٹ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ اب اگر ان کا پہلے بھی اے لیولس میں اچھا رزلٹ نہیں ہے ایکویولنس کے ساتھ, گریس مارکس کے ساتھ, pretty much impossible for them to gain admissions. تو اس مرتبہ جو ایف ایس سی کو گریس مارکس ملے ہیں اس کی وجہ سے اے لیول کے بہترین اسٹوڈنٹس بھی میڈیکل کالجز کے اندر داخلہ نہیں لے پائیں گے, یہ کہہ رہی ہیں؟ ہاں, اور I think گو اہیڈ, گو اہیڈ. I think it's very unfair کہ on the basis of the board we choose ہمیں یہ disadvantages مل رہے ہیں. کیونکہ اب آپ دیکھیں اے لیول اسٹوڈنٹ بس کیا چاہتے ہیں, مور اپرچونیٹیز. میں نے بایو کیمسٹری فزکس میتھ رکھا ہے, اب اس سے میرے 2 راستے کھل جاتے ہیں, یہ میڈیسن اور انجینئرنگ. آپ اس کے اندر اکنامکس ایڈ کریں تو 3-4 اور راستے کھل جاتے ہیں. تو میں نے جو اپنے لیے اتنے راستے کھولے ہیں اتنی محنت کر کے, یہ میں نے کوئی غلط کیا ہے؟ ایک بچہ میں پوٹینشیل بھی ہوئے, ملٹیپل انٹرسٹ بھی ہوئے, اور وہ چاہتا ہے ہی جسٹ وانٹ سم اپرچونیٹیز. اس میں کیا انجسٹس ہے؟ کوئی انجسٹس نہیں ہے, وی ٹیک یور پوائنٹ. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو نظام ہے جس میں ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو میڈیکل کالجز کے اندر ایڈوانٹیج دیا جاتا ہے, یہ تو کافی دیر سے ہے نا. اس مرتبہ کووڈ 19 کی وجہ سے 3% گریس مارکس نے اس کو, it's the proverbial straw that is breaking the camel's back. That's the issue now. تو یہ کافی عرصے ہے, لیکن میں نے کبھی, آپ کیمپین رن کر رہی ہیں, میں اس وجہ سے ناظرین کو بتاؤں کہ میں ان سے اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ کیمپین رن کر رہی ہیں, ہیش ٹیگز بنائے ہوئے ہیں, یہ ہر جگہ پہ اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہی ہیں. تو she's an activist in this regard. لیکن عائشہ اس سے پہلے تو یہ بہت عرصے سے موجود تھا, تو اس کے اوپر لوگوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. I mean, I'm surprised too کہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی, but I think کہ پہلے we were just جیسے بالکل barely we were making do, کہ جیسے بہت ہی we were pressurizing ourselves of course, لیکن we were just barely meeting the line, you know, کہ اچھا اتنا نقصان ہو گیا but we can still come out of this. اب اس 3% کے ساتھ I feel like it's the last straw, you know, بس ہم اتنا ہی ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. This policy needs to change. تو آپ کی جو براہ راست ڈیمانڈ ہے وہ وفاقی ایجوکیشن منسٹر کی طرف ہے, پرائم منسٹر کی طرف ہے, کس کو ہوا یہ ایڈریسنگ دس ڈیمانڈ ٹو کہ آپ کے 3% گریس مارکس جو ہے وہ آپ کو بھی دیے جائیں؟ اور میرے خیال میں یہ جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو کوئی, یہ تو اسٹرکچرل ایک ایشو بن گیا نا, اس کو ریموو کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہونا چاہیے لانگ ٹرم. Yeah, I think, well, I'm addressing this to Mr. Shafkat Mahmood, obviously. لیکن اب I think for the time being سب سے پہلا اسٹیپس میں یہ ہو سکتا ہے, obviously اوور نائٹ نہیں. پہلے ہمیں I think 3% گریس مارکس دینے چاہیے, یا اس سال کے لیے ویٹیج بدلنا چاہیے ہے MCAT اور انٹری ٹیسٹ کے ریزلٹس کے, کیونکہ پہلے 50-50 تھا, اب 70% انٹری ٹیسٹ پہ دینا چاہیے اور 30% ہمارے سیکنڈری اسکول پہ, کیونکہ پھر اس طرح تاکہ آپ کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے 3% کا, ان کا جو ایڈوانٹیج ہے 3% کا, جب آپ ویٹیج بڑھاتی ہیں انٹری ٹیسٹ کی, اس کے اندر وہ اکاموڈیٹ ہو جائے گا. یو آر پریٹی شیور کہ آپ کے نظام سے اسٹوڈنٹس نکلے ہیں, they'll be able to cover that 3%. Yes, definitely. اس solution سے, but I think the best solution is obviously giving us 3% as well. پر weightage بدلنے سے ہمارا جو admissions ہوئیں گے they'll be on the basis of our hard work and محنت, اور estimation اور قسمت پہ کی دنیات پہ نہیں. Ajay, thank you very much for joining us. بہت شکریہ. Thank you.